إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے پورے مسلمان آپس میں ایک جسم ایک دیوار کے مانند ہیں، الفت میں، محبت میں، اتفاق میں، اتحاد میں، ایک دوسرے کے غمخواری اور ہمدردی، ایثار اور قربانی میں کوئی ایک مسلمان اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں، سارے مسلمان کجسد واحد ایک جسم کے مانند ہیں اور ایک دیوار کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشبیہ دے کر کے ہمیں متنبہ کیا اور ہمیں اس بات کا ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ دنیا کے اندر یہاں بھی جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف اور ناچاکی پیدا ہو جائے تو تمہارا کام ہے فوری طور پر دونوں کے درمیان مصالحت کروا دینا، اختلاف اور ناراضگی کشیدگی کو دور کر دینا۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا جو کی ہے آپس میں کہ سارے مسلمان آپس میں جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا گھر سے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات اور ابتدا گھر سے کی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں سب ایک دوسرے کو ایک جسم کے معنی سمجھیں، اور ابتدا کی ہے زوجین میاں بیوی سے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الہ العالمین نے اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے جو تمہارے ہی جنس سے، مرد عورت گرچہ جنس الگ ہو جاتے ہیں لیکن سب کی اصلیت ہے انسان، آدم اور حوا کی اولاد۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے کیوں جوڑا پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرمایا، اور یہ بڑی مہربانی اللہ نے کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھتے ہی میاں بیوی کے درمیان مودہ اور رحمت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی اور کہیں سے اس کو کسی سے لیا نہیں جا سکتا، یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ایک تو مودہ پیدا کر دیا ہے، مودہ الفت اور محبت پیدا کر دی ہے، زوجین کے دل میں، میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ محبت کا مالک اللہ رب العالمین اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ محبت سے اجتماع نہیں کیا بلکہ فرمایا ورحمہ، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تاکہ انسان شوہر اپنی بیوی پر رحم و کرم کرے۔ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نکاح پڑھ لیا اس کے اخراجات ہمارے ذمہ ہے، نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اس کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھلا رکھنا، یہ زوجین کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی دونوں کو سب سے زیادہ نکاح میں باقی رکھنے والی اور پائیداری پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، دنیا میں بڑی محبت کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم و کرم اور شفقت کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے، لیکن نکاح پڑھ لینے کے بعد میاں بیوی
کے درمیان جو اللہ تعالیٰ محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اللہ رسول نے فرمایا ہمارے پیارے نبی کائنات میں کہیں کسی کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ زوجین کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی الفت محبت سے پیش آئیں تو اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دوستو اولاد کا۔ اولاد آج خاص طور سے اس فتنے کے زمانے میں آج اولاد کو اپنی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے سے مرتبط رکھنے، اپنے سے جڑنے، اپنے ساتھ ملا رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک زمانہ آپ پر گزرا ہوگا کہ انسان جب دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہوتا تھا تو چھوٹے لوگ کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے، کسی بڑے کے پاس بیٹھتے تھے، وہ پرانی کہانیاں قصے سناتا تھا، اخلاق درست کرتا تھا، بڑی معلومات دیا کرتا تھا۔ لیکن آج ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، آج گھر میں ماں باپ کے ساتھ گرچہ اولاد رہتی ہے لیکن کوئی آپس میں رابطہ نہیں، کیوں؟ ہر ایک نے اپنا رابطہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ سے جوڑ رکھا ہے۔ آج ہر انسان ایک گھر میں ایک تہوار دیوالی میں چولہا ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے، مکان ایک ہے، لیکن مشغولیت اپنی اپنی سب کی علیحدہ ہے۔ آج گھر میں رہ کر کے بھی ماں باپ کے ساتھ اولاد جڑی ہوئی نہیں ہے۔ دوستوں بہت ہی ضرورت ہے کہ اولاد کو اپنا ماں باپ اولاد کو اپنے سے جوڑے رکھیں، اور اولاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں الفت محبت باقی رہے، ادب و احترام باقی رہے اور آپ دین پر قائم رہیں تو ضرورت ہے بڑے اپنے بڑوں خصوصاً والدین کے پاس بیٹھنا، اٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننا، ان سے کچھ نصیحت اور معلومات دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑے واضح انداز پر کئی مقامات فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی ابو العرب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ذرا عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو بیٹھاتے، ان کو نصیحت کرتے، اپنے سے جوڑتے اور خاص طور سے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو، زندگی میں جب بھی دعا مانگی اپنی دعا میں اپنی اولاد کو شامل کیا۔ رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جب بھی دعا مانگی ابراہیم خیر اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے سے جوڑ رکھا، اور جو اپنے لیے دعا مانگی وہی اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے جڑیں، آپس میں رابطہ قوی اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو تیسرا مرحلہ آتا ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، خاندان، باپ کا خاندان اور ادھر والدہ کا خاندان، یہ دونوں خاندان ننیال اور ددیال جو ہیں ان رشتہ داروں کو بھی جوڑنا۔ پہلے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہیں، پھر اولاد کو اپنے سے جوڑیں، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے گھر کے باہر قرابت داروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، رشتہ داری نبھانے اور ان کے سے تعلقات برقرار رکھنے اور ان کو اپنے سے جوڑ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور قطع تعلقی کرنے والوں کے حق میں بڑی وعید سنائی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ تو قرابت داروں کو آپس میں جوڑنا، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ رشتہ داروں کو جوڑ رکھے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے۔ نمبر 4 رشتہ داروں کے بعد بہت ہی ضروری ہے معاشرے کو ایک
مجتمع کو ایک سے جوڑنے اور ایک سے ملا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ، والدین، پھر اولاد، پھر رشتے دار، اور چوتھے نمبر پر آپ جہاں رہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. دائیں بائیں آگے پیچھے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے آپ کے تعلقات احسان کے ہوں، ہمدردی کے ہوں، الفت کے ہوں، محبت کے ہوں اور اپنائیت کے ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رشتے داروں کا تذکرہ سیر نبی کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا. مسلمانوں میرے امتیوں پڑوسی کے ساتھ اچھے احسان کرو گے تب تم اللہ تعالیٰ کا مومن بنو گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ کلمہ پڑھنے والا، وہ روزے نماز کی پابندی کرنے والا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہر اعتبار سے ایسے جڑیں کہ جسد واحد ایک جسم کے مانند ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نمبر 5 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. دوستو 5ویں نمبر پر بہت ہی ضرورت ہے کہ آج انسان، استاد اور طالب علم جو شاگرد، ان کے آپس کے روابط بہت اچھے ہوں. خاص طور سے اس وقت اس زمانے میں کوئی انسان ان پڑھ نہیں ہے، کسی نہ کسی سے کچھ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، کسی کو استاد بناتا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ استاد اور شاگردوں کے تعلقات الفت محبت کے ہوں، ادب اور احترام کے ہوں، عزت اور سرفرازی کو ہونا چاہیے. یا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو انما انا بمنزلۃ انما لکم مثل الوالد اعلمکم کل شیء. سنن ابی داؤد اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میرے امت کے لوگو، ہم تمہارے والد کے جگہ پر ہیں. اعلمکم کل شیء، ہم تمہیں ہر چیز سکھلاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اپنی بعثت کا ایک عظیم ترین مقصد بیان کیا، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر کے بھیجا ہے. تو دوستو یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک دوسرے سے جڑا ہونا چاہیے. آگے آخری چیز نبی علیہ السلام نے ہمیں رغبت دلائی کہ اب استاد شاگرد سے پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن فی تواضعہ وتراحمہ وتعاطفہ مثل الجسد الواحد. دنیا کے سارے مسلمان، مشرق ہو یا مغرب، ایرانی ہو یا بہاری، کہیں رہنے والا ہو، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، ایک جسم کے مانند ہے. الفت میں، محبت میں، مہربانی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذا اشتكى منه عضو، یہاں تک کہ اگر انسان کے جسم میں، پورے جسم کے معنی سارے مومنین ہیں، جسم کے ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. بڑی پیاری تشبیہ دی، جیسے تمہارا جسم ہے، ایک ایک حصہ ایک جسم سے جڑا ہوا ہے، ایک میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم احساس کرتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. ایسے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر اسے تکلیف ہے، دکھ ہے، تو اس کے اندر وہ اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت سمجھو. اس طرح سے ایک دوسرے سے جڑے رہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، الفت محبت کرنے والا بنائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار شفا کو عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بورے بچے ہیں اللہ ان کو ہدایت پر لگا دے. الہ العالمین جس ملک میں ہیں وہاں ہم رہتے ہیں، وہاں کے رئیس دولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و اصحاب کے ساتھ حفاظت فرما، ہر بلا ہر آفت سے ان کو بچائے اور ہر اچھے کام ان سے لے، ہر برے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے. اور جس شہر میں رہتے ہیں
خصوصاً شیخ سلطان قاسمی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے بچا لے۔ الہ العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں امت کا بھلا تو آپ کی رضا، امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، امت و ملت کا نقصان ہے، قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں کو امن و امان کا گہوارہ، مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے جان، ان کے مال، ان کی عصمت، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔